وطر کے تعلق سے وطر کب پڑھے، وطر کتنی رکعت پڑھے، وطر کا طریقہ کیا ہے، قنوت نازلہ کب پڑھنی چاہیے، قنوت کا طریقہ کیا ہے، کیا قنوت کے بغیر نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، وطر کو سونا کیا ضروری ہے یا بغیر سوئی کے وطر ہو جاتی، مطلب تہجد کی بات چونکہ وطر پڑھتے ہیں، تہجد کے تعلق سے بہت سارے سوالات تھے کہ تہجد کے لیے سونا کیا ضروری اور فرض ہے، اور بہرحال کیا جس سے بہت زیادہ لوگوں کے سوالات تھے. تو انشاءاللہ عزیز ان سوالات کو ہم نے سب کو جمع کیا، اور آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے وطر کے تعلق سے اور تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا. ہم پہلے وطر دیکھیں گے پھر تہجد. اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ وطر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بات پڑھی جائے، یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء سے لے کر فجر تک، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ وطر عشاء کی بات پڑھتے ہیں. تو میں پہلے وطر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں تہجد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں. ٹھیک، تو آئیے ہم سب سے پہلے وطر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وطر کی نماز کی کیا فضیلت ہے. وطر ویسے کہتے ہیں آڈ کو، مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو، جس کو کہ جفت ہو، اس کو طاق کر دینا، مطلب ایون کو آڈ کر دینا. جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں 2 4 اس طرح سے ہوتی ہے، 2 2 2 2 جب ملتی جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جفت ہوتا ہے. تو اس کو طاق کرنے کے لیے، آڈ کرنے کے لیے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال وطر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وطر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں بات رکھ رہا ہوں. تو وطر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے، وطر ایک مستقل نماز ہے، ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی، یاد رکھیں، امت پر فرض نہیں. تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے. تو وطر ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں، اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں. عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں. جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں گیا تو بولتا رہے عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیں. لیکن عموماً ہمارے پاس وطر کے بعد، معاف کرنا، عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وطر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی عشاء کا، وطر کا وقت کیا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک. یہ کس کا وقت ہے؟ وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے. اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی؟ مدد فرمائی ہے، ہیلپ کی ہے. مطلب یہ بہت افضل نماز ہے، ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا. دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نماز وطر تمہارے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں نماز وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں، وطر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، مطلب اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا اللہ وطر طاق ہے، اللہ وطر ہے، طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے. واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے. اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1 3 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے. کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتے تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے. چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے. تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے. تو اس نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ یہ نماز تو فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہے، لیکن آپ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وطر ہے، طاق ہے. پھر فرمایا اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. اے اہل قرآن، مطلب اے مسلمانوں، وطر کو پڑھا کرو.
وطر کو پڑھا کرو۔ تو گویا حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے، عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہرحال۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ الوتر حق، وطر حق ہے، مطلب وطر ضروری ہے، وطر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے۔ دوسری کی روایت میں فرما اور کہا الوتر حق علی کل مسلم، وطر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وطر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وطر کو پڑھا کرو۔ تیسری روایت میں فرما اور کہا الوتر حق ولیس بواجب، وطر حق ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے لیکن اس کو پڑھا کرو اس لیے کہ وہ حق ہے۔ تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وطر بڑی اہم نماز ہے، بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سمجھ خود حدیث ہے وطر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وطر نہ پڑھے عشاء کی بات تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ رہا ہوں۔ وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتانا میرا مقصود تھا۔ تو وطر کو پڑھنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وطر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وطر حق ہے اور جو شخص وطر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب اس وطر کی اہمیت، وطر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وطر کو پڑھا کرو اس لیے کہ حق ہے، اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وطر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ وطر میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وطر کو ضرور ہم لوگ پڑھیں، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ خود اوپر کی روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ زور دینے کے لیے، امفسائز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حق ہے بول کر، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب بلا وجہ وطر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وطر کو ادا کیا کرے اگر طاقت، استطاعت، سہولت ہو تو۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی دارقطنی کی روایت آپ نے فرما کہا، مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور آپ نے فرما کہا 3 چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے۔ 3 چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ سے فرماتے سنت ہے۔ کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ دوسرا فرمایا نماز وطر، نماز وطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ دوسروں پر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا۔ تو اس سے بھی وطر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی اہم ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، آپ وطر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ مطلب وطر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا دیا تھا، اور آپ سفر میں بھی، حالانکہ سفر میں قصر ہوتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہے، 2 نمازیں فجر اپنے وقت پر، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے ظہر کے وقت میں چاہے عصر کے وقت میں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں، تو گویا 3 وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی قصر کا آپ کو موقع ہے، مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی، فجر 2 کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، عصر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے۔ مطلب فرض میں بھی قصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو ہے وطر کو پڑھا، وطر کو پڑھا۔ تو وطر کی نماز اس سے پتہ چلتا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اب وطر کی نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، موقدہ؟ جیسے ہمارے پاس جو عموماً چلن ہے واجب الوطر بولتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا رہا ہے یہ تو بہت اہم ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے وہ شخص۔ لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لیے ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وطر کی وجہ سے۔
ٹھیک ہے، تو یہ واجب نہیں بلکہ اس کے تعلق سے صحیح قول یہ کہ وطر کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے حنفی مسلک میں فرض الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیں فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی ہو۔ تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ، اور یہی قول جمہور علماء کا یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تطوع یعنی سنت نفل پڑھے، مطلب وطر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ کہ رات نے فرمایا مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے؟ سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع، یہ نماز سنت ہے نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت مؤکدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے، یاد رکھیے وطر۔ اب وطر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک، چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتی، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو، عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت آپ نے فرمایا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وطر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وطر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی عائشہ فرماتی اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وطر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وطر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا وطر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا، اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وطر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے خالی وطر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے؟ تو تہجد بھی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا حصہ۔ تو یہ جو وطر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وطر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وطر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وطر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وطر پڑھتے تھے، چاہے تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیے بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو وطر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وطر پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وطر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وطر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے خدشہ ہے رہ جائیں گی، نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے۔ اسی طرح جو ہے
جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکیں گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے۔ جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے۔ اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، قیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر۔ جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے، فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں، جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر کے آخر وقت میں پڑھنا، یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، چونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی، چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرما کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وتر رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کے بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں، پھر بھی کرنا یہ افضل، لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادی تھے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیے، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی، کسی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت، مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں۔ اب اگر رات کے آخر حصے میں نیند جاگ گئی، سمجھ لیجئے رمضان کے مہینے میں عموماً ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گئے، اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی، وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی، تو اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گئے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہیں تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ سن کی حدیث ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت نے فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد کرتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے پھر سے ایک وتر پڑھتے، تو ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی، وتر کو آخری نماز بنانا ہے۔ تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھ جائے کبھی کبھار تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وتر کو روکے رکھیں گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے۔
اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وطر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وطر پڑھ کے سو گئے، نیند ہوشیار ہوئی، تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وطر آخری تھی نا، اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں، موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وطر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وطر پڑھوں گا، تو میں نے وطر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو گئی، مطلب فجر ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو کیا میری وطر کی قضا ہوگی؟ چلو تہجد تو چلے گی، چھوڑو، چونکہ تہجد کا مسئلہ نہیں، لیکن وطر تو بڑی اہم نماز تھی۔ تو یاد رکھیے وطر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے، کہ آپ نے اس کی قضا بھی کی۔ اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد، مسند احمد اور جو مستدرک حاکم کی حدیث، آپ نے فرمایا جو شخص وطر سے سویا رہ جائے، مطلب ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا، روز پڑھتا تھا سو گیا، یا آج نیت کر کے وطر نہیں پڑھی کہ تہجد پڑھوں گا اور میں سو گیا، تو آپ فرماتے جو شخص وطر سے سویا رہا، سو جائے یا بھول جائے، اب یاد ہی نہیں رہی آج وطر پڑھا نہیں پڑھا، مطلب جاگتا تو رہا لیکن بھول گیا، بھول جائے تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے، تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وطر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے، فجر سے صبح چالو ہو جاتی ہے، فجر سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا وہ کیا کرے؟ وطر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے۔ اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے، جیسے روز فجر چھوٹتی تو اس کی قضا کرتے، وطر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر چھوٹ جائے آدمی کی، آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، وطر چھوڑ دیا تھا، تو پھر صبح نیند ہوشیار ہونے کے بعد وطر پڑھ لے، چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے، پھر فجر کی نماز پڑھے، یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے، اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معمول نہ ہو، بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو، ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا، ویسا نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وطر پڑھوں گا، مطلب تہجد پڑھوں گا، وطر پڑھوں گا، یا میں روز تہجد پڑھتا ہوں اور وطر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا، تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے وطر کی رکعتیں کتنی ہیں، وطر کی نماز سے کتنی رکعتیں ہوں؟ تو وطر کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اب سنن نسائی ہے، مستدرک حاکم ہے، بیہقی ہے، اور اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی نماز 1 رکعت، وطر کی نماز 3 رکعت، وطر کی نماز 5 رکعت، وطر کی نماز 7 رکعت اور وطر کی نماز 9 رکعت ثابت ہے، اور کچھ روایتوں میں وطر کی نماز 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن زیادہ مشہور اور معروف چیز جو ہے وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت معروف ہے، لیکن کچھ علماء نے 11 بھی ثابت کی ہے اور 13 بھی ثابت ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ 11 تہجد کے ساتھ تھی اور 13 تہجد کے ساتھ فجر کی 2 تھی، تو اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن 9 رکعت تک تو بالکل ثابت ہے۔ لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے؟ کیا چیز مشہور اور معروف ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جو ہے 3 رکعت مشہور اور معروف، کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، مطلب دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں۔ 1 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن 3 معروف، لیکن 3 ضروری نہیں، یاد رکھیے، 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز، اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ، یہ 1 کیسی پڑھیں گے، 3 کیسی پڑھیں گے، 5 کیسی پڑھیں گے، 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی کی جیسی سہولت، صحت، حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے۔ تہجد کی رکعتیں کتنی؟ انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے، وہ لوں گا جب بتاؤں گا۔ اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے، اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے، مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو؟ پھر 1 رکعت ادا کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہر مسلمان کا حق ہے کہا، مطلب ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے، اور پھر جو صرف 1 ہی وطر پڑھنا چاہے تو وہ 1 ہی پڑھے۔ اس حدیث میں کتنے لفظ آگے؟ 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، 1 ہی پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ تو 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے، 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کی لفظی حدیث میں آ گئے، تو 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا، جس میں سے ایک معروف ہے، جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔
ٹھیک. اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے. ٹھیک، 3 رکعت ادا کرتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے قیام اللیل کے بعد. تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ، تو 3 پڑھی جا سکتی. اسی طرح صحیح مسلم کی، جامع ترمذی کی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ قیام اللیل کرتے پھر آپ نے 3 وتر پڑھتے تھے. مطلب آپ پہلے قیام اللیل کرتے اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے. تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی آپ نے فرمایا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے 5 وتر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وتر کے مابین بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے. ٹھیک، تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی انسان وتر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سے 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرے گا. 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گا، صرف وتر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گا. اور اس حدیث میں آ رہا ہے 5 پڑھتے اور صرف 5ویں رکعت میں قاعدہ کرتے. 1 پڑھے تو 1 میں قاعدہ ہوگا، 3 پڑھے تو آخری رکعت میں تیسری میں قاعدہ، اور 5 پڑھے تو کب کرنا قاعدہ آپ کو؟ 4 رکعت آپ کنٹینیوس پڑھیں گے بغیر قاعدے کے. 2 ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، 5ویں کے بعد آپ قاعدہ کر کے سلام کریں. تو 5 رکعت میں صرف آخری میں قاعدہ کرتے. تو اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ 5 پڑھتے اور 5 میں مابین بیٹھتے نہیں، مطلب سلام نہیں پھیرتے بلکہ مطلب قاعدہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے اور 5ویں میں تشہد کے لیے آخر میں بیٹھتے. اسی طرح 7 رکعت والی روایت آئیے دیکھتے ہیں. سنن نسائی کی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 اور کبھی 5 وتر پڑھتے تھے اور ان سب کے درمیان میں سلام و کلام سے فصل نہیں کرتے تھے. مطلب پوری رکعتیں 5 یا 7 ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام بھی نہیں کرتے اور بات بھی نہیں کرتے. فصل مطلب گیپ نہیں دیتے تھے، کنٹینیوسلی پڑھتے تھے. تو 7 رکعتیں پڑھنا ہے تو 7 رکعتوں میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سلام کب کرنا پڑے گا؟ 7ویں رکعت میں، تیسری میں آخری تیسری رکعت میں، 5ویں میں آخری 5ویں رکعت میں، 7ویں میں آخری 7ویں رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے. اب آئیے 9 رکعت والی روایت دیکھ لیتے ہیں. تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، مسند احمد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں پڑھی، اس طرح پڑھتے کہ ان کے مابین صرف 8ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے. تو پتہ چلا 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے باقی سے. 3 رکعت میں تیسری رکعت میں قاعدہ، 5 رکعت میں 5ویں رکعت میں قاعدہ، 7 رکعت میں 7ویں رکعت میں قاعدہ، 9 رکعت میں 8ویں رکعت میں قاعدہ، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پھر 9ویں رکعت میں قاعدہ. 9 رکعت والی وتر اگر آپ پڑھتے ہیں تو 8 کنٹینیو پڑھیں گے، 8ویں رکعت میں قاعدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، سلام نہیں پھیریں گے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کے 9ویں رکعت میں قاعدہ. مطلب 9 رکعت میں 2 قاعدے ہیں. 7 رکعت میں 1 قاعدہ، 5 رکعت میں 1 قاعدہ، 3 رکعت میں 1 قاعدہ، 1 رکعت میں تو 1 ہی قاعدہ ہوں گا ظاہر سی بات ہے. لیکن 9 رکعت والی نماز میں 8ویں میں قاعدہ اور 9ویں میں 1 قاعدہ. تو آپ یہ نماز کو 9 رکعت تک پڑھ سکتے تھے. میں اس کے آگے اور بھی روایتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے 11 اور 13 کی، تھوڑا سا اس میں کنفیوز بھی ہوتا ہے، لیکن 9 رکعت تک بالکل علماء کے بغیر کسی اختلاف کے اتنی باتیں ثابت ہے، یاد رکھیں. لیکن اس سے زائد بھی کوئی پڑھتا ہے تو اس کو برا نہیں کہیں، چونکہ اس میں اختلاف ہے اور بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ ایسا صحابہ نے کی. ٹھیک ہے، تو 9 رکعت کا طریقہ میں نے آپ کو 9 رکعت تک ہم نے دیکھی. اب وتر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا. ٹھیک، تو وتر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے. چونکہ یہ نماز وتر کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، اور وتر کی نماز جو ہے قیام اللیل کے بعد آپ سے پڑھتے ہیں، تہجد کی بات پر. تو آپ رات میں اٹھیں، اٹھنے کے بعد 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے، 2 کر کے 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے. ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے. ہوگی بات ختم. یہ طریقہ ہے. پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے. یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے. طریقہ یاد رکھیے اور یہی یاد رکھیے، درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کریں تہجد کے بعد. اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجیے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے.
تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وطر کیا. تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے. اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے ہوتا ہے. اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں, ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت. تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں. 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت. طریقہ بتاتا ہوں. پہلا طریقہ, آپ نماز وطر کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے تکبیر کہی, ہاتھ باندھ لیا. اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں. قاعدے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. کتنی رکعت ہوئی؟ 2. پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے. پھر آپ رکعت باندھتے ہیں, 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 3 رکعت وطر, 2 سلام اور 2 قاعدے سے. 2 سلام ہے, 2 کے بعد سلام پھیر دیا, مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا, یہ بھی ہوا. اس کے بعد 1 رکعت پڑھی, 1 قاعدہ کیا اور سلام پھیرا. 2 سلام 2 قاعدے. دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے. پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا, 2 رکعت پڑھی, سلام پھیر دیا, پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی, سلام پڑھی. تو قاعدے بھی 2 ہوئے, سلام 2 ہوئے. اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ, آپ نے رکعت باندھی وطر کی, 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا, کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے. اب 1 ختم ہوئی, دوسری پڑھا آپ نے, دوسری ختم ہوئی, بیٹھیں گے نہیں, اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے, تیسری آپ پڑھیں گے. تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم. 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3 رکعت. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں. سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں, سلام پھیر دیتے ہیں, پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے, 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام, بالکل مغرب کی نماز کے جیسا. آپ کو بولے مغرب کے ایسا وطر کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر ایک نیا لاتے ہیں, ہم الگ کر رہے ہیں نا, بیچ میں ہاتھ اٹھاتے نا, تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے. حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں, لیکن ثابت کرتے ہیں. باقی جگہ رفع دین کرو تو منسوخ ہو گیا, غلط ہے, اور یہاں بولتے یہاں ہے, پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی. تو بہرحال الگ کرنے سے مراد, مغرب سے وطر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو. جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام, یا پھر 2 قاعدے, مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو, پھر 1 رکعت پڑھو, یہ معنی ہے اس کا. لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے. تعصب مطلب کیا؟ ارے فیض میں ایسا بولتے ہیں, ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا, کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے. میرے بھائی یہ علم ہے, دس از نالج. علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے, ہم بھٹک گئے, بلکہ ہماری کمزوری تھی, ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف. خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف. لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک قاعدے سے پڑھیے. آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں. اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا, پھر فرق کیسے کرنا, دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا, تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ, 2 طریقے 3 وتر کے, یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات, سب جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے, اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں, ٹوٹل ہوئی 11 رکعتیں. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے. اسی طرح رکعت وتر میں کیا خلت کر سکتے ہیں, تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خلت کر سکتے ہیں. اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے. دوسری نمازوں میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا, نفل چھوڑ کر, جیسا فرائض وغیرہ. اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ, ہر رکعت میں ملانا ہے, 3 ہو 5 ہو 7 ہو, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے, یاد رکھیے. تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں. لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے, تو اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں حضرت عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے, اس کے بعد وتر پڑھتے, تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے, دوسری رکعت میں قل یا الکافرون تلاوت کرتے ہیں, اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت کرتے ہیں. تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی, ٹھیک, سورہ جو اعلیٰ, اس کے بعد سورہ کافرون, اور اس کے بعد سورہ اخلاص. ٹھیک, ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے. تو آپ چاہے تو یہ بھی کہیں سورہ فلق, سورہ اخلاص, قل اللہ احد, قل اعوذ برب
بالفلق اعوذ برب الناس، تینوں آپ پڑھتے تھے، یہ روایت بھی ملتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے، تیسری رکعت سورہ ناس، کو مسئلہ نہیں، چونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے. لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص. لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں، اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں. ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں، تمہارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا، اس میں کیا ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہو تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ. تبھی جو سہولت ہو قرآن کا، جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے. لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ سب یہ پڑھتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے، قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے. سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد، سبحان الملک القدوس. 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. یہ 3 بار پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے. مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے، مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 بار. اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے. تو یہ بھی طریقہ ہے. وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے، یہ پڑھ سکتے. اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح. سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس. ٹھیک. اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رب الملائکۃ والروح یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں. اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں. دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے، اور کب پڑھا جائیں گا. دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں. بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا ہوں. دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں. سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے. ضرور نہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں ہے بول کے نمازیں نہیں پڑھتے. تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے. دعا اس کا ایک پارٹ ہے لیکن کمپلسری پارٹ نہیں. اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے. تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی؟ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر، نماز پر. ٹھیک ہے. تو اسے پڑھنے کے دعائے قنوت کے 2 طریقے ہیں. 2 طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. پہلے تو کلیئر کر دیا میں دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا. ٹھیک ہے. مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے. مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وتر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے. 1 پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں، 5 پڑھے تو 5ویں میں، 7 پڑھے تو 7ویں میں، 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں ہوں گا. تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی، سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ. ٹھیک ہے. تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ ملایا. ضمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دعائے قنوت اپنی